مطاف یعنی کعبۃ اللہ کے اطراف میں مشہور مقدس تاریخی مقامات میں سر فہرست حتیم شریف، حجر اسود، ملتزم، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کا نام آتا ہے۔ حتیم شریف کعبۃ اللہ کے ساتھ متصل اس گول تعمیر اور دیوار کو کہا جاتا ہے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر سے رہ گیا تھا۔ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ حصہ کعبۃ اللہ کے اندر شامل تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر کا حصہ تھا۔ لیکن جب قریش نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں صرف حلال مال خرچ کریں گے۔ ہر وہ مال جس میں ان کے ظن و گمان کے مطابق حرام ہونے کا اندیشہ بھی موجود تھا وہ اس میں نہ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو جو کچھ مال ان کے پاس جمع تھا وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے کافی نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کے اس حصے کو باہر رکھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ میں اس کو دوبارہ تعمیر کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر حتیم کو کعبہ کے اندر شامل کر لوں، لیکن چونکہ قریش نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے عقائد بگڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر نہیں کروایا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی دور خلافت میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا اور حتیم کو اس کے اندر شامل کر لیا۔ بعد میں جب حجاج بن یوسف وہاں کے گورنر بنے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانی دشمنوں میں سے تھے اور ان کے ہر یادگار کو مٹانے پر مصر تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب نبی علیہ السلام نے دوبارہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے طرز پر نہیں بنایا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ جو اس تعمیر کو ختم کر کے دوبارہ تعمیر کر دے؟ اس لیے اس نے پھر سے تعمیر کر دیا اور حتیم کو پھر سے باہر نکالا۔ بعد میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے ارادہ کر لیا کہ دوبارہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے طرز پر تعمیر کر کے حتیم کو کعبۃ اللہ کے اندر شامل کر لے، لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا اور سختی سے منع کر لیا کہ اگر آج اس کی اجازت دی گئی تو پھر آنے والے کل کو کعبۃ اللہ حکمرانوں کے ہاتھوں ایک کھلونا بن جائے گا، جو بھی آئے گا اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ اس کو تعمیر کرتا جائے گا۔ تو حتیم شریف در حقیقت کعبۃ اللہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ لیا ہو۔ اور آج کل حتیم کے اندر داخلے کی کیا صورت ہے، اس کی کوئی خاص طریقہ رائج نہیں ہے۔ وہاں کی انتظامیہ جب مناسب سمجھتی ہے کوئی وقت طے کر لیتی ہے، مردوں کے لیے الگ وقت طے کر لیا جاتا ہے، خواتین کے لیے الگ وقت مقرر کیا جاتا ہے جس میں ان کو حتیم کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور یہ وقت معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں کے جو خدام ہیں ایک سے نہیں بلکہ ایک سے زائد سے پوچھا جائے کہ کس وقت حتیم شریف کھل جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرمین شریفین کے آفیشل پیج کو لائیو دیکھا کریں، اکثر و بیشتر صبح 8 بجے یا رات کے 8 بجے کے بعد یا عشاء کے بعد اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لائیو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حتیم کھلا ہے، اسی وقت آپ اپنے آپ کو پہنچائیں۔ 2-3 گھنٹوں کے لیے یہ کھلا رہتا ہے اور اس میں بآسانی آپ کو لائن میں لگنے کے بعد نمبر مل سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم تاریخی مقام ہے وہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود در حقیقت جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن پھر بنی آدم کے اعمال اور گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ آج کل اس کو حفاظت کے طور پہ چاندی کے ایک حلقے میں رکھا جاتا ہے اور زمین سے تقریباً 1 میٹر کی بلندی پر ہے۔ طواف کرتے وقت کا بوسہ دینا یا اس کا استلام کرنا سنت ہے، لیکن بوسہ دینا تب ہے جب وہاں پہ ازدحام نہ ہو، وہاں پہ ایذائے مسلم نہ ہوتی ہو۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رشکش ہے اور بآسانی وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا تو پھر دور سے استلام کر لینا کافی ہے، ایذائے مسلم سے بچنا واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر جو تاریخی مقام آتا ہے وہ ہے ملتزم۔ ملتزم کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان تک کا جو حصہ ہے کعبۃ اللہ کی دیوار، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اور ملتزم اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ چمٹ کر اپنے ہاتھوں کو، اپنے رخسار کو چمٹا کر آپ علیہ السلام یہاں پہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس جگہ دعا کرنا ثابت ہے۔ دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے ایک اہم موقع ہے
جب بھی وہاں پہ جانا ہو یہاں پہ دعا ضرور کیا کریں۔ البتہ اتنی سی بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج کل وہاں پہ خوشبو بہت زیادہ لگائی جاتی ہے، تو حالت احرام میں اس کو پھر چونا درست نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو تاریخی مقام آتا ہے وہ ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی حجر اسود کے بالکل سیدھ میں کعبۃ اللہ کا جو دوسرا کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، جو کہ یمن کی طرف ہے۔ طواف کے دوران اس جگہ کو بھی ہاتھ سے مس کرنا چونا ثابت ہے، لیکن اگر رش کی وجہ سے وہاں پہ جانا ممکن نہ ہو تو پھر دور سے اس کا استعلام نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو اہم تاریخی مقام آتا ہے وہ ہے مقام ابراہیم، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نقش آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ تاریخی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں کچھ بلند ہو گئی، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ دو ہی آدمی تھے، اب بار بار نیچے آنا اور پھر اوپر جانا بہت مشکل کا سامنا ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، یہ پتھر آیا جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ جب اوپر جانے کی ضرورت ہوتی تو یہ پتھر خود بخود لفٹ کا کام دیتا اور اوپر چلا جاتا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تو یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ اور طواف کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ متصل پڑھ لیں، بلکہ اس کی سیدھ میں مطاف کے اندر جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں پہ یہ 2 رکعت پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف ہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں 5 مقدس اہم مشہور تاریخی مقامات کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرمائے اور کعبۃ اللہ کا بار بار حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔